اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا۔ آغاز ہم طہارت کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو ایسا شیرخوار بچہ، دودھ پیتا جو بچہ ہے، یعنی ہم احناف کے نزدیک جو اصول ہے کہ ایسا دودھ پیتا بچہ جس کی غذا صرف ماں کا دودھ ہے، اس کے علاوہ ابھی وہ اور کوئی غذا نہیں لیتا، تو ایسے بچے بچی کا جو پیشاب ہے وہ تمام فقہائے کرام کے نزدیک ناپاک ہے۔ ہاں، جو جہاں پیشاب لگا ہو اس کو جو دھونے کا، جو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ میں مختصراً، یہ تعبیر کا ایک مسئلہ ہے کہ جو لفظی تعبیر ہے اس میں امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا اپنا ایک معاملہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کا اپنا ایک تعبیری ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ یا بچی ہو، دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے کہ جی جو بچہ دودھ پیتا ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا جو پیشاب ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جی چونکہ جی اس کی غذا دودھ ہے تو یہ پاک ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو دودھ پی رہا ہے وہ دودھ جو ہے وہ ماں غذا کھا رہی ہے تو اس سے دودھ بن رہا ہے، تو لہٰذا جو ان کا جو پیشاب والا معاملہ ہے اس کے بارے میں فقہا کا یہی قول ہے کہ وہ ناپاک ہے، اس کو دھویا جائے گا۔ شرح معانی الاثار اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، اور یہ تمام کتب احادیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بچے لاتے اور حضور ان بچوں کو اٹھا کر ان سے پیار کرتے، شفقت کرتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بچہ آپ کے پاس لایا گیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبوا علیہ الماء صبا، اس پر خوب اچھی طرح پانی بہا دو۔ تو جب خوب اچھی طرح پانی بہایا جائے گا تو وہ کپڑا جو ہوگا وہ پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سے فقہا نے جو مسئلہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ جو ایسا بچہ ہو جو شیرخوار ہو اس کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو مسئلہ، کوئی شخص بھول گیا اور اس نے وضو کیا تھا لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے یہ یاد نہیں رہا کہ میرا وضو تھا یا نہیں تھا، جب وہ نماز پڑھ چکا، نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے انسان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی، اسے نماز سے فراغت کے بعد یاد آیا کہ اب میرا تو وضو نہیں تھا، تو فقہا فرماتے ہیں اب اس کے لیے واجب ہے کہ دوبارہ وضو کرے گا، وضو کر کے وہ نماز دوبارہ دہرائے گا، وضو کر کے نماز دوبارہ دہرائے گا۔ اسی طرح اگر اس پر غسل لازم تھا، آپ سارے بڑے بیٹھے اس جملے کو سمجھیے گا، اسی طرح کسی شخص پر غسل لازم ہو گیا، رات کے وقت وہ سویا، اس پر غسل لازم ہوا لیکن اسے پتہ نہ چل سکا کہ مجھ پر غسل لازم ہے، وہ ایسے ہی نیند میں اٹھا اور اٹھ کے وہ صبح اس نے فجر کی نماز وضو کرنے کے بعد پڑھ لی لیکن غسل نہیں کیا تھا، اسے دن میں یاد آیا، دیکھا کہ میرے کپڑوں پر نشان ہے، تو اب اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ غسل کرے گا اور نماز دوبارہ پڑھے گا، غسل کرے گا اور نماز دوبارہ پڑھے گا۔ تیسرا مسئلہ، کپڑے پر نجاست لگی ہوتی ہے، اس کا دھونا شرط ہے۔ اب اگر اس کو دھو لیا جائے اور اس کا نشان باقی ہے تو نشان باقی ہونے سے کپڑے کے پاک ہونے پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، وہ پاک ہو جائے گا۔ بات پر غور کیجئے گا کہ اگر کسی کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو دھو لیا لیکن نجاست کا اثر یا نجاست کا نشان باقی ہے، لیکن ویسے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے، تو اب وہ کپڑا پاک سمجھا جائے گا، اب وہ کپڑا کیا ہوگا؟ پاک سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت جنابت میں صاف کپڑے پہنے تھے، اب اس کے اوپر غسل لازم تھا لیکن اس نے کپڑے صاف پہن لیے، اب جب وہ غسل کرے گا تو وہ غسل کے اعتبار سے بھی وہ پاک ہو جائے گا، تو اب اس کو دوبارہ سے نئے صاف کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، وہ کپڑے جو اس نے پہلے پہنے ہوئے تھے وہی پہنے جا سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک حکم تھا
پاک ہونے کا، غسل کا۔ اب جب اس نے غسل کر لیا تو اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا، جو ہمارا جو پسینہ ہے جنبی کا، وہ پسینہ پاک ہے، وہ پسینہ۔ اور ایک اور مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی بھی حصے پر نجاست لگی ہے اتنا حصہ دھو لیا جائے تو باقی سارا کپڑا پاک ہے۔ کسی نے چادر پہنی ہوئی ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے، اب اس کے پونچے پر کوئی نجاست لگ گئی یا ویسے اس پر غسل لازم ہو گیا تو اس کا جو کرتا ہے یا قمیص ہے وہ اس کی وہ پاک ہی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں جی شاید سارا لباس ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اتنے حصے کو دھو لیے جائے تو باقی سارا لباس جو ہے وہ کیا ہے، وہ صاف ہے، اور وہی دوبارہ غسل کر کے بھی پہنا جا سکتا ہے، وہ دوبارہ غسل کر کے بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر غسل لازم تھا اور اس نے صاف کپڑے پہن لیے، اب وہ نہائے گا تو اب دوبارہ نئے کپڑے بدلنے کی اسے حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے دھونے نہیں چاہیے، کہ اس کی ممانعت ہے۔ ہماری خواتین میں یہ مسئلہ عموماً پایا جاتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اب نیا تازہ شروع اس لیے ہوا کہ اب اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، تو جس دور میں جمعے کی چھٹی تھی تو لوگ جمعے کے دن ہی کپڑے دھویا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، آپ نے بھی جو میری عمر کے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، جمعے کے دن ہی کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے علیحدہ ایک دن مقرر کیا جس میں آپ ان کی تعلیم کا ایک معاملہ جو تھا اس کا اعادہ کرتے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے۔ چونکہ ہمارے ہاں جہالت جو ہے وہ بدقسمتی سے ہم مردوں نے اس کی فکر نہیں کی، کبھی ہم نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا، وہ جو چاہیں وہ ان کے ذہنوں میں پنپتا رہے، وہ پھر اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتی ہیں، اس کو پھر اپنے اوپر نافذ کر کے وہ دوسروں کے اوپر بھی اس کو تھوپتی ہیں کہ جی تم نے بھی ایسے ہی کرنا۔ ہمیں چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا تو ان کے ہاں مشہور ہے کہ جی جمعے کے دن کپڑے نہ دھوئے جائیں۔ کیوں نہیں دھوئے جائیں؟ اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو یہ شرعی مسائل جو ہیں ان میں اپنی عقل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک کسی کے علم میں شرعی مسئلہ نہ ہو وہ اس کو بیان نہ کرے، جب تک وہ اس کو جان نہ لے، وہ جانے اور پھر اس مسئلے کو کسی سے ذکر کرے، ورنہ اس کا وبال بتانے والے کے سر پہ ہوگا۔ ایک اور معاملہ اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب بیت الخلاء آپ استعمال کرتے یا اس طرف جاتے حاجت کے لیے تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انگوٹھی مبارکہ تھی آپ اس انگوٹھی کو اتار لیا کرتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب عام طور پہ مسئلہ یہ پوچھا جائے کہ جی واش روم کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، ایک بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے، تو بھئی وہاں ذکر کرنا تو ایک الگ بات رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی کے اوپر جو نقش تھا اس کو بھی اتار کے جاتے تھے، اس کو بھی اتار کے جاتے تھے، اور تعلیم اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمائی کہ جب وہاں جاؤ تو اے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں خبیث جنوں اور جننیوں سے اپنی پناہ عطا فرما، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو وہاں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھنا بھول گیا تو فقہا فرماتے ہیں اب اس کو ضرورت نہیں ہے، ہاں دل میں پڑھ لے زبان ہلائے بغیر تو یہ پڑھ سکتا، اس کو اجازت ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات اسی سے کہ اگر کسی کے پاس کوئی تعویذ ہے جو لپٹا ہوا ہے، یا اس نے کوئی جیب میں اپنے والیٹ کے اندر کوئی تعویذ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ آیات قرآنیہ کا کچھ اس طرح رکھا ہوا ہے جو کہ والیٹ کے اندر ہے، جو کسی چیز کے اندر ہے، اگر اس کو کوئی شخص لے جائے تو لے جا سکتا ہے۔ ممانعت کس کی ہے؟ چونکہ انگوٹھی کے اوپر واضح تھا، نقش تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو اتار لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی ایسی آیات قرآنی ہیں، جس طرح ہمارے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں ان میں ہر نوٹ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لکھے ہوتے ہیں کلمات، اب چونکہ وہ جیب کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح کسی شخص کی جو موبائل ایپ ہے اس کے اندر اگر قرآن کریم ہے تو بعض لوگوں نے اس پر اتنا تشدد کیا، متشدد ہو کر کہا کہ جی اگر کسی کے موبائل میں قرآنی ایپ ہے یا قرآن کریم ہے تو وہ موبائل کو بھی باہر رکھ کے جائے، تو عرض یہ ہے کہ وہ موبائل کے اندر ہوتا ہے،
ہاں اگر اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں، لیکن اگر کسی نے سوئچ اس کا آف کیا ہوا ہے یا اس کی ایپ جو ہے وہ کلوز کی ہوئی ہے تو پھر ایسے موبائل کو یا اس کے میموری کارڈ کے اندر قرآن کریم ہے تو اس کو بغیر کسی تردد کے وہ اپنی جیب میں رکھ کر واش روم میں جا سکتا ہے۔ اب اس کی ایک دلیل صاحب شرح ترمذی نے ایک بڑی کمال کی لکھی، کہا کہ اگر کوئی یہ اس بات پر کرے کہ جی موبائل سے وہ ایپ نکال دی جائے یا میموری کارڈ نکال دیا جائے، تو جو حفاظ ہیں ان کے تو سارا دماغ میں ہے، وہ تو اسی کے ساتھ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ معاملہ کہ وہ چیز جو ظاہر ہو وہ نہیں لے کے جائی جائے گی، ہاں اگر کوئی چیز پوشیدہ ہے تو اس کو لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اب اسی حوالے سے چونکہ انگوٹھی کا ذکر آیا تو یاد رہے کہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی چاندی کی، مرد کے لیے ایک انگوٹھی چاندی کی جس کا جو وزن ہے وہ 4.5 ماشے، کتنا؟ 4.5 ماشے مرد کے لیے، اور یہ صرف ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ یہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہمارے فقہا کا یہ کیا ہے؟ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی جس میں ایک نگینہ لگا ہو۔ اب 2 یا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، اگرچہ تمام انگوٹھیاں چاندی کی ہوں اور ان سب کا وزن ملا کر 4.5 ماشے سے کم ہو۔ دوسری شق یہ ہے اگر کسی نے 2-3 انگوٹھیاں پہنی ہیں اور ان 2-3 انگوٹھیوں کو ملا کر ان کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننے والا ہمارے اہل سنت علماء کا فتویٰ ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننے والا شخص فاسق معلن، اعلانیہ طور پر فاسق و فاجر، اعلانیہ طور پر، اور اس پر ہمارا فتویٰ ہے کہ ایسے بندے کو امام بنانا ناجائز اور گناہ ہے جس نے کئی انگوٹھیاں پہنی ہوں یا ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنی ہوں۔ تو اور پھر اس پر اگلا جملہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا، توبہ بھی کی جائے گی کہ ایسا شخص جو ہے وہ نماز کا امام نہیں بن سکتا۔ اب اگلا کہ مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جائز، اور ضروری کیا ہے کہ چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، نگینہ بھی ایک ہو، ایک سے زائد نگینے بھی اس میں، اور بغیر نگینے والی بھی نہ ہو، ایک سے زائد بھی نہ ہو اور نگینے کے بغیر بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی ہو، چین ہو، چھلا ہو، یہ مرد نہیں پہن سکتا، یہ مرد نہیں پہن سکتا، بلکہ ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ سونار کو ایسی سونے کی انگوٹھی بنانا بھی جائز نہیں ہے جو مرد کے لیے ہو۔ تو ساری شادیاں تو کام ہی یہ چل رہا، ہمارے ہاں تو شادی کے لیے بناتے ہیں، تو اب وہ جس پر فقہا کا یہ فتویٰ ہو کہ سونار کو ایسی سونے کی انگوٹھی جو مرد کے لیے بنائی جا رہی ہو وہ بنانا بھی ناجائز ہے، اگر اس کے لیے ناجائز ہے تو آپ کے لیے پہننا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام نہ کیا کریں۔ جو میرے بچے ہیں جن کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں وہ اس کا خیال کریں، اگر بڑے آپ کو کہیں تو انہیں کہو یہ مرد کے لیے حرام ہے، تھوڑی دیر کے لیے رسماً ہی صحیح۔ شادی جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اب آپ سنت کام کریں اور ایسی عادت اور ایسی حیت میں کریں کہ آپ نے حرام چیز جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیے اس میں برکت رہے گی سنت کی؟ ہم کتنا غلط کام کرتے ہیں جانے انجانے میں، لا علمی میں۔ اب ایک اور بات جو آخری، اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی معذرت کے ساتھ، اور اگر نماز پڑھ لی جائے تو اس کا اعادہ کیا جائے گا، اس کی توبہ بھی ضروری ہے، ایسے شخص کو پیر بنانا جائز؟ ایسے شخص کے پاس جانا جائز ہے؟ ایسے شخص کے پاس جانا بھی ناجائز ہے، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا بھی ناجائز ہے کہ اس سے بیٹھ کے آپ کیا سیکھیں گے؟ اگر آپ کو لگے جی اس کے پاس جانے سے میرے غم دور ہوتے ہیں تو پھر ہندوؤں کے پاس جو بڑے بڑے سادھو بیٹھے ہوئے ہیں، جو باقی مذاہب کے پاس جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس جانے سے بھی تو ان کے غم دور ہوتے ہیں، تو پھر کیا آپ اگر یہ دلیل بنا لیں کہ جی ان کے پاس جانے سے میری پریشانیاں دور ہو گئی، جی میرے غم سولے ہو گئے، تو یہ تو دلیل کوئی نہیں ہوئی۔
شرعی معاملات میں اپنی عقل کا استعمال نہ کیا جائے، یہ وہ معاملات ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اور علماء یہ بیان کرتے ہیں اور ہمیں اس پر پہرا دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی